السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مختصر وقت کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں اور جو دماغ میں چند ایسی باتیں تھی جو ہمارے روزمرہ کے لیے ضروری ہے، اسی پر انشاءاللہ کچھ حد تک میں بولنے کی کوشش کروں گا. چونکہ اس وقت سامعین میں زیادہ تر حصہ بامبے کے باہر والوں کا ہے، اس لیے چند ایسے مسائل پر میں آپ کو بولنے کی کوشش کروں گا آپ کے درمیان، جو آپ کے لیے انشاءاللہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی. جس ماہ مبارک میں ہم اجتماع منعقد کیے ہیں، یعنی سفر المظفر کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، اس کے تعلق سے سماعت کریں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی اور اس میں ایک جملہ فرمایا لا سفر، کہ سفر کچھ نہیں ہے. دراصل دور جہالت میں جو عرب جہلا تھے، جو ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ ایسے معاملات میں الجھ کر رہ جاتے تھے کہ کبھی بلی نے راستہ کاٹا تو وہ کاروبار پر نہیں جاتے، پھر گھر لوٹ آتے تھے. کبھی تجارت کی غرض سے گھر سے نکلتے، اگر سیدھی جانب سے کوئی پرندہ اڑتا تو وہ کاروبار کے لیے چلے جاتے، لیکن اگر آسمان پہ الٹی جانب سے کوئی پرندہ اڑتا تھا تو وہ اپنے پیروں کو پھر گھر میں لے آتے، اب وہ کاروبار کے لیے نہیں نکلتے تھے. گویا سیدھے ہاتھ کی جانب اڑنے والے پرندے کو وہ نیک شگون لیتے تھے اور الٹی طرف کے آسمان کے اڑنے والے پرندے کو وہ بد شگونی لیتے تھے. اسی طرح کبھی کبھی اگر کاروبار کے لیے لوگ گھر سے نکلتے اور گھر میں کسی کو چھینک آ جاتی تو وہ باہر جانے والا آدمی پھر گھر لوٹ آتا اور گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتا، اب وہ کاروبار پہ کچھ دیر بعد جاتا یا نہیں جاتا. اس کے اثرات 1400 سال ہو گئے، اس کے باوجود بھی بعض جگہ مسلمانوں کے اس کے اثرات اب بھی موجود ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ چھینک رحمان کی طرف سے، چھینک کا آنا رحمان کی طرف سے اور جماہی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے. تو اگر ایک جگہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا کر رہا ہے اور سبھی لوگ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس درمیان اگر کسی کو چھینک آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ دعا مقبول ہو گئی. چھینک کا آنا یہ علامت ہے، اچھی علامت ہے، لیکن غیروں نے اس کو بری علامت سمجھ کر کے اس کو ایسا اپنے عقیدے میں شامل کر لیا کہ اگر کاروبار پہ نکلتے ہوئے اگر کسی کو چھینک آ گئی تو وہ سمجھتے تھے کہ کاروبار میں نقصان ہوگا اور کاروبار فائدے مند نہ ہوگا، سود مند نہ ہوگا. لیکن اسلام اس کے خلاف مزاج دیتا ہے کہ اگر چھینک آئے تو چھینک کو برا نہ سمجھو، چھینک رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، اور جماہی یہ شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اچھوں کے صدقے اچھا بنا دے اور شریعت مطہرہ کے جو قانون ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دور جہالت کے کچھ اثرات آج ہمارے درمیان مسلمانوں میں بھی موجود ہے کہ کہیں بلی نے رستہ کاٹ لی تو ہم جاتے جاتے رک جاتے ہیں کہ کوئی بلی کے آگے سے پہلے کوئی گزر جائے پھر میں گزروں تاکہ بلی کا راستہ، میرے راستے میں بلی نہ آنے پائے. تو ایسی بے تکی باتوں پر یقین نہ رکھیں بلکہ اس سے اجتناب کریں. تو سفر کا مہینہ دور جہالت میں منحوس مانا جاتا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا
کہ سفر کا مہینہ کچھ نہیں، یعنی وباؤں کا بلاؤں کا نزول جو لوگوں میں مشہور ہے یہ کچھ نہیں۔ ہاں البتہ حدیث مبارکہ میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ جیسے ہی رات کی تاریکی دنیا میں پھیلے تو تم اپنے بچوں کو گھر میں سمیٹ لو، جس طرح پرندے اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں، گائے بیل بکرے بکریاں اپنے باڑے میں آ جاتی ہے، اسی طرح تم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں سمیٹ لو، اس لیے کہ اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ بلائیں تو روز نازل ہوتی ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھو، چاہے شہر ہو چاہے دیہات ہو، عصر مغرب تک کام کاج میں رہیں گے اور اندھیرے کے بعد باہر کٹے پہ جا کے بیٹھیں گے، چوراہے پہ جا کے بیٹھیں گے، پان بیڑی سگریٹ میں اپنے وقت کو لگائیں گے اور رات میں 10 بجے 11 بجے تک وہ انہی خرافات میں الجھے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ روزانہ کا ایسا وقت ہے کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ جیسے ہی اندھیرا ہونے لگے ہم اپنے بچوں کو سمیٹ لیں، اپنے گھر میں لے لیں، اور حدیث مبارکہ پہ انشاءاللہ ہمارا عمل ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مرغے کی بانگ پر اور گدے کے چینخنے پر یہ دونوں طرف دعائیں مانگی جائے۔ فرمایا گیا کہ مرغا جب بانگ دیتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اذان دیتا ہے، مرغا جب بانگ دیتا ہے تو اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، تو اس وقت کی دعا پڑھ لیا کریں، اور جب گدھا چیخنے لگے تو گدھے کو شیطان نظر آتا ہے، اسی لیے اس وقت کی دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور بانگ سن کر کے اگر ہم نے دعا پڑھی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا انشاءاللہ ہم پر نزول ہوگا۔ تو سفر کا مہینہ کچھ مہینہ نہیں، بلکہ جیسے عام مہینے ہیں ویسا ہی سفر کا مہینہ ہے۔ بالخصوص ہماری عورتوں میں یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرتی، محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرتی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ نکاح تو ہر حال میں ہو جائے گا۔ رمضان کے روزے میں بھی کسی نے نکاح کیا، نکاح ہو جائے گا۔ عرفات کے میدان میں احرام پہن کر کسی نے نکاح کیا، نکاح ہو جائے گا۔ بیوی کو دفنا کر لوگ ابھی گھر میں آئے، اس وقت اس کے شوہر کا دوسرا نکاح کیا جائے، نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے کوئی قید نہیں کہ کبھی نکاح نہ ہوگا، بلکہ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، پورے سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں جو حقوق زوجین ہے، جیسے احرام کی حالت میں حقوق زوجین ادا نہیں کر سکتے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن احرام کی حالت میں وہ حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے جو میاں بیوی کے درمیان قائم کیے جاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں نکاح ہو جائے گا، لیکن روزہ ہونے کی بدولت وہ احکام سے رکنا پڑے گا جو حقوق زوجین ہے۔ تو نکاح کے لیے کوئی دن برے نہیں۔ ہاں علماء کرام نے احتیاطاً فرمایا کہ عروج ماہ میں نکاح کرنا بہتر ہے، یعنی 1 تاریخ سے 15 تاریخ کے درمیان ان دنوں میں نکاح کر لینا بہتر ہے۔ آج کل لوگ مسجد میں نکاح کرواتے ہیں، بحمدی تعالیٰ یہ سنت بھی ہے، لیکن ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے کئی برے کام ہوتے ہیں۔ ہم نے بارہا دیکھا کہ مسجد میں نکاح ہونے کے لیے تقریب جمائی گئی، لوگ مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے، اب جو ہے لڑکے کا فارم بھرا گیا، اس کے نام وغیرہ لکھے گئے، اب چند گواہ اور قاضی لڑکی سے اجازت لینے کے لیے اس کے مکان پر جاتے ہیں، تو جتنی دیر وہ مکان پر جاتے ہیں اتنی دیر مسجد میں خاموشی رہتی ہے۔ اب مسجد میں خاموشی نہ ہوتے ہوئے مچھلی بازار بن جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آزو بازو والے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کاروبار کی باتیں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ کہ کسی عالم کو، کسی سنی صحیح العقیدہ امام کو، کسی عالم کو بلایا جائے اور 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ جب تک کہ لڑکی کی اجازت لینے کے لیے قاضی جائے اتنی دیر کچھ واعظ و نصیحت ہو جائے، تو لوگ خاموشی سے بیٹھ کر کے واعظ و نصیحت سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا وقت نیکی میں گزرے گا۔ اچھا، اس کے بعد میں اگر آپ سے کہوں
کہ لڑکی سے اجازت لے کر آنے کے بعد اگر منبر رسول کے پاس اگر ایسا چلن شروع ہو جائے کہ دولہا نکاح ہونے کے بعد قاضی صاحب ایک چھوٹا سا شراب کا پیالہ اسے پلا دے، کیا مسلمان کی غیرت گوارا کرے گی کہ مسجد میں محراب کے پاس، منبر رسول کے پاس، اور دولہے کو ایک شراب کا پیالہ پلایا جا رہا ہے؟ کیا یہ مسلمان کی غیرت گوارا کرے گی؟ ہرگز نہیں کرے گی۔ لیکن اس سے تھوڑا ہٹ کر دیکھیں گے آپ کہ وہی منبر رسول ہے، وہی محراب ہے، وہی قاضی ہے اور وہی عام مسلمان ہے۔ اتنے لوگوں کے درمیان لڑکی کا باپ، لڑکی کا چچا یا رشتہ دار آگے بڑھ کر بڑی ڈھٹائی سے اپنے جیب سے سونے کی انگوٹھی کا ڈبہ نکالتا ہے اور پھر وہ منبر رسول کے پاس، محراب کے پاس دولہے کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح شراب کا پینا حرام ہے، اسی طرح مردوں کا سونا پہننا بھی حرام ہے۔ اب وہی حال منبر رسول کے پاس ہو رہا ہے، تو خدا کے واسطے اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں۔ ہاں، چاندی کی انگوٹھی پہنائیں جو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے، 4.5 ماشے کی ایک ننگ کی انگوٹھی انشاءاللہ آپ اپنی جانب سے دولہے کو پہنائیں۔ اور اگر دولہے کو کسی رشتہ دار نے سونے کی انگوٹھی تحفتاً دینی چاہی منبر رسول کے پاس، تو وہ لے لے محبت سے، اپنے جیب میں رکھ لے، نہ پہنے۔ اب وہی انگوٹھی رات میں دلہن کو منہ دکھائی پر دے دیں تو معاملہ صاف ہو جائے گا کہ کسی کا دل بھی نہ دکھے گا اور ہمارے گھر جو تحفہ آنے کا وہ آ بھی جائے گا انشاءاللہ۔ تو تحفہ لے لے، پہنے نہیں، بلکہ رات میں دلہن کو منہ دکھائی پر وہی انگوٹھی دے دیں تو معاملہ گھر میں انشاءاللہ محفوظ رہ جائے گا۔ تو اس سے آپ احتیاط برتیں۔ دوسری چیز، ایک کتاب ہے علامہ تطہیر رضا صاحب بریلوی، ان کی کتاب ہے اور بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کے چند عنوانات میں نے لکھے ہیں، اسی پر میں کچھ بحث بولنے کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ بعض علاقوں میں پانی کے لوٹے کو اس طرح پکڑنا معیوب سمجھتے ہیں، اس طرح 5 انگلی سے پکڑنا معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کسی نے پانی کے لوٹے کو اس طرح پکڑا، بالخصوص ایسی باتیں دیہات وغیرہ میں مشہور ہے کہ اس طرح پانی کے لوٹے کو پکڑنا وہ برا سمجھتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ایسا پانی کا لوٹا لا کر پکڑ کر آپ کے ہاتھ میں دیا تو آپ اس کو برا نہ مانیں، اس کو پی لیں، اس سے کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، البتہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ پانی کے اندر انگلی نہ ڈالیں، پانی کے اندر انگلی ڈال کر کے نہ لائے، ہاتھ ڈال کر کے نہ لائے، بلکہ اگر کسی نے لوٹا یوں پکڑا ہے پنجے سے تو بھی جائز ہے، اور اس طرح ہاتھ میں لے کر آ کر دیا تو بھی جائز ہے۔ اس سے پانی پہ کوئی برا اثر نہیں ہوگا، وہ پانی پیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ سر کے بال کٹانے کے بعد غسل کرنا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے حجام کے پاس جا کر اپنے سر کے بالوں کو جدا کیا، کٹایا، تو اس کے بعد غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ باوضو ہو کر کے بھی کٹاتے ہیں، آپ وضو کر کے حجام کی دکان میں بیٹھ گئے اور حجامت کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بال آپ کے تراش دیے، تو بال کاٹنے کے بعد اگر اذان ہو گئی، مسجد میں جانا ہے، تو بلا تکلف آپ جا سکتے ہیں، آپ کا وضو بھی برقرار رہے گا اور آپ پر نہانا، غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سر کے بال ہو یا بدن کے فاضل بال، احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک اگر وضو کر کے بھی جدا کیا اور اس کے بعد کپڑے پہن کر کے نماز پڑھ لی تو بھی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر ہے، مستحب ہے کہ اگر بدن کے فاضل بالوں کو اس نے جدا کیا تو پھر کپڑے پہن کر پھر تازہ وضو کرے اور پھر نماز ادا کرے۔ اگر گنجائش ہے تو وقت کی تو تازہ وضو کرے اور پھر سے نماز پڑھے تو انشاءاللہ یہ اس کو کفایت کر جائے گا۔ لیکن جیسا کہ بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ بال کاٹنے کے بعد غسل کرنا پڑے گا یا نہانا پڑے گا، یہ فضول بات ہے، بے تکی بات ہے۔ البتہ کچھ احباب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ روزے میں سر کے بال نہیں کاٹے جا سکتے، تو یاد رکھیں کہ چاہے روزے کی حالت میں ہو،
اگر ہم نے اپنے سر کے بال ترشوائے اس کے بعد اگر نہیں نہایا تو ہمارا روزہ بھی برقرار ہے اور نہانے کی حاجت بھی نہیں۔ نہایا کیوں جاتا ہے؟ وہ اس لیے نہایا جاتا ہے کہ بال تراشنے کے بعد اگر بدن پر کچھ بال گر گئے تو نماز میں بے چینی ہوگی، کہیں بال چوبیں گے تو نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوگا، بے چینی ہوگی، اسی لیے بال ترشوانے کے بعد نہایا جاتا ہے، ورنہ نہانے کی حاجت نہیں ہے۔ کچھ علاقوں میں مشہور ہے کہ کتے کو ہاتھ لگا دیا تو غسل کرنا پڑے گا یا نہانا پڑے گا، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کتا پالنا ضرور شرعاً منع ہے، صرف شریعت نے چند لوگوں کو اجازت دی ہے کتے پالنے کے لیے، ایک گھر کی حفاظت کے لیے، دوسرا اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے، تیسرا شکار کرنے کے لیے سدھائے ہوئے کتے کو پالنا جائز ہے۔ شوقیہ کتے کو پالنا شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر کسی نے شوقیہ کتا پالا ہے تو روزانہ 1 کیرٹ نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے لے لی جائے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں یہ 3 چیزیں ہوگی اس کے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہ 3 چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف، میاں بیوی اگر اپنے حقوق ادا کر چکے تو ان پر لازم ہے کہ فوراً غسل کر لیں، اگر غسل نہ کیا اسی حالت میں ناپاکی میں اپنے گھر میں رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نازل نہیں ہوتے۔ دوسرا فرمایا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو اس گھر میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب اعلی حضرت نے احکام تصویر جو رسالہ ترتیب دیا ہے اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر تصویر عزت کے مقام پر لگی ہے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، البتہ تصویر اگر ذلت کی جگہ پر ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آ سکتے ہیں۔ جیسے ذلت کی جگہ چپل اتارنے کی جگہ، شو ریک کے پاس، ایسی ٹوائلٹ کے دروازے کے پاس ایسی جگہ آپ نے تصویر رکھ چھوڑی ہے تو اس گھر میں تصویر اس جگہ ذلت کی جگہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن عزت کے مقام پر تصویر لگانا جیسا کہ عرف عام میں اور عموماً ہر جگہ اپنے ڈرائنگ روم میں، ہال میں اور بیڈ روم میں ایسی جگہ تصویر سرہانے لگا دیتے ہیں جو جاندار کی ہوتی ہے، تو جاندار کی تصویر جس کے گھر پہ لگی ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ البتہ یہ جاندار کی تصویر کے علاوہ بے جان تصویریں جیسے قطب مینار ہے، تاج محل ہے، گیٹ آف انڈیا ہے، انڈیا گیٹ ہے، حضور غریب نواز کا آستانہ ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہے، مسجد نبوی شریف کا آستانہ ہے، مکۃ المکرمہ کا بیت اللہ ہے، حجر اسود کی تصویر ہے، یہ تصویر جو جاندار نہیں ہے ان تصاویر کو اپنے گھر میں لگائیں، انشاءاللہ خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ جب جب ان تغروں پر نظر پڑے گی، غریب نواز کا تغرے پر نظر پڑے گی تو حضور غریب نواز یاد آئیں گے، غوث اعظم کے آستانے پہ نظر پڑی تو حضور غوث اعظم کی یاد آئے گی، اگر مسجد نبوی شریف کا نقش و نگار ہے، ریاض الجنہ ہے یا گنبد خضرا ہے تو جب جب آپ کی اس پر نظر پڑے گی بے ساختہ آپ کی زبان سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود مبارکہ نکلے گا، یا اللہ تبارک و تعالی کا گھر بیت اللہ کی تصویر ہوگی تو کبھی کبھی آپ کی آنکھیں ڈبڈبائے گی کہ کاش اللہ مجھے اس کی زیارت کیا موقع عطا فرمائے۔ تو ایسی تصاویر کو اپنے گھر میں لگائیں جو غیر جاندار کی ہو۔ جاندار کی تصویر گھر میں لگانا علماء کرام نے حدیث مبارکہ کے پیرائے میں حرام فرمایا، تو جس گھر میں، تیسرا رسول کریم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا پالا جاتا ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو خدا کے واسطے اگر کتا کسی نے پالا ہے تو وہ اپنے گھر کے چوکھٹ کے باہر اس کو ٹرین کرے کہ وہ باہر رہے، گھر میں آنے نہ پائے۔ البتہ شریعت نے اجازت دی، آپ اپنے گھر میں بلی پال سکتے ہیں،
तोता पाल सकते हैं, लव बर्ड पाल सकते हैं, मैना कबूतर पाल सकते हैं, इन परिंदों को पाल सकते हैं। यहां तक कि आप अपने घर में फिश टैंक में लाइव फिश को, जिंदा मछली को फिश टैंक में पाल सकते हैं। आला हजरत से इस्तिफ्ता किया गया कि घर में परिंदों को पाला जा सकता है या नहीं, तो सरकार आला हजरत ने जवाब दिया, फरमाया कि दिन में 80 मरतबा उसको चारा दिखाया जाए, दाना दिखाया जाए तो पालने की इजाजत है। तो गोया अगर हमारे घरों में लव बर्ड हो, पैरेट हो, कबूतर हो, मैना, जो कुछ हो, उसको हम पाल सकते हैं, लेकिन उनका पिंजरा दानों से भरा हुआ होना चाहिए। इसी तरह फिश टैंक में अगर हमने मछली पाली है तो उसमें भी उनको वक्तन फवक्तन खाना फराहम करें कि आला हजरत के फतवे पर बेहमदी ताला हमारा अमल हो सके। तो कुत्ता पालना शरन नाजायज है। 3 ही जगह इजाजत है, या तो घर की हिफाजत के लिए, चौकीदारी के लिए, या खेत की हिफाजत के लिए खेतों में, या फिर शिकार करने के लिए सिधाए हुए कुत्ते को पालना जायज है। हमारे बाज इलाकों में मशहूर है कि बदन पर चिपलक गिर जाए, बदन पर चिपलक गिर जाए तो नहाना पड़ेगा। चिपलक तो चिपलक है, अगर आपके बदन पर मगरमच्छ भी गिर जाए तो नहाने की हाजत नहीं है। किसी के बदन पर अगर मगरमच्छ भी गिर जाए तो नहाने की हाजत नहीं है। चिपलक गिर जाए, सांप पैर में लपट जाए, या अजदहा आपके कमर से लपट जाए, अल्लाह ना करे, तो इन किसी भी हालत में आप पर नहाना, गुस्ल करना फर्ज नहीं है। गुस्ल करना जरूरी नहीं है। चिपलक बारहा गिरती है। हमारे खानदेश के बाज इलाकों में तो ये मशहूर है कि अगर बदन पर चिपलक गिर जाए तो सोने के पानी से नहाना चाहिए। अब हमने पूछा सोने के पानी से कैसा नहाया जाए, तो कहते हैं कि नहाने के पानी में कुछ जेवर सोने का डाल दिया जाए, अब उस पानी से नहाया जाए। तो ये बिल्कुल फजूल बात है, बेतुकी बात है। अगर बदन पर चिपलक गिर जाए या कोई जानवर गिर जाए तो गुस्ल की कोई हाजत नहीं। जैसे हम पहले पाक थे, उसके बाद गिरने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक हैं। हमारे भाई ने पूछा है कि जो है फिश टैंक में कछुआ कैसे, टर्टल या टॉर्टोइस पालना कैसे है। तो जो मोजी जानवर नहीं है उसको बहरहाल पाला जा सकता है, लेकिन जो मोजी जानवर है, तकलीफ दे जानवर है, वैसे जानवरों को ना पाला जाए। ले जैसे कोई मगरूर किस्म के तकब्बुर वाले लोग बड़े घर के होते हैं तो वो चीता पाल लेते हैं। अब वो चीता तो अपनी फितरत से नहीं मुड़ेगा। वो छोटे से पाल के बड़ा बड़ा कर लिया, और छोटा था जब तक कंधे पे लेके घूमते रहे, लेकिन वो चीता जब अपनी फितरत को पहुंचा तो हमने सुना है कि उसने अपने मालिक के गर्दन को एक मर्तबा दबोच लिया। तो जंगली जानवर अपनी फितरत से बाज नहीं आते। तो जो जानवर मोजी है उनको तो बहरहाल पाला न जाए, बल्कि बाहर शरीयत में मसला लिखा है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपके करीब से बिच्छू गुजर रहा है या सांप गुजर रहा है, तो आपने नमाज की हालत में किसी पत्थर से 2 वार में उसको मार दिया, तो जहां से नमाज से आपने छोड़ी वहां से नमाज कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 2 जर्ब में मारा हो, आप नमाज पढ़े, रुकू से उठे कि आपने बिच्छू को देखा, तो अब आपके करीब पत्थर लकड़ी कुछ है, उसको उठाकर 2 फटके में अगर आपने बिच्छू को मार दिया, तो अब हाथ बांध करके आपने रुकू से उठ के मारा था, अब आप हाथ छोड़कर खड़े हो जाएं और 2 सजदे करके अपनी नमाज को कंटिन्यू करें। तो 2 फटके से, 2 जर्ब में अगर आपने मोजी जानवर को, चिपलक हो या बिच्छू हो या सांप हो, इसको मारा, तो नमाज भी आपकी जाय नहीं होगी, नमाज भी कंटिन्यू होगी। तो इसी तरह मोजी जानवरों को मारने की भी इजाजत है, तो मोजी जानवर को पाला न जाए। कुत्ते का बदन पर छू जाना, ये मैंने मुख्तसर बयान किया। अर्ज करता हूं कि कुत्ता, अगर हम दोस्त अहबाब खड़े हैं और कुत्ता आपको छू करके चले जाए तो कोई बात नहीं। अगर वो गीला नहीं है, उसके बदन की गंदगी आपके कपड़े को नहीं लगी है, तो आप पाक हैं।
ماشاءاللہ ہمارے امتیاز بھائی نے اصلاح کی ہے کہ مٹی پتھر سے ڈنڈے سے نہ مارتے ہوئے اپنے ہاتھ یا پیر سے مار دیا جائے. 2 ضرب میں اس کو اپنے ہاتھ یا پیر سے مارا جائے. اگر کسی چیز کا اٹھانے گیا تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا. تو اپنے پیر یا ہاتھ سے اگر موذی جانور کو، جیسے میں نے کہا کہ وہ ہے اسکارپین، بچھو ہے یا سانپ ہے، اگر اس کو 2 ضرب میں مارا جائے تو وہ نماز کنٹینیو ہو سکے گی، اور اگر 2 ضرب سے زیادہ مارا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اب مارنے کے بعد پھر سے نماز پڑھنی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. تو آپ سمجھ گئے کتا آپ کے بدن سے چھو کر چلا گیا، اگر کتے کا گیلا پن آپ کے بدن پر کپڑے پر نہیں لگا تو آپ پاک ہیں. اگر کتا سوکھا ہے اور وہ ہمارے بدن کو ٹچ کرتا ہوا چلا گیا تو اس سے ہمارے بدن پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم پاک ہیں، پاک رہیں گے. البتہ کتا قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی نجیس رال ہمارے کپڑے پر ڈال دی یا ہمارے کپڑے کو منہ لگا دیا، تو جتنے حصے پر اس نے اپنی رال کو لگایا ہے اتنے کپڑے کو پکڑ کر کے ہم نل کے نیچے دھو لیں تو ہمارا پورا کپڑا پاک ہے. اتنے کپڑے کو، جتنی جگہ کتے کی رال لگی ہے اتنے کپڑے کو پکڑ کر ہم نے دھو لیا تو پورا کپڑا ہمارا پاک ہے. اس طرح انشاءاللہ کتے کا بدن چھو جائے تو اس سے کوئی نجیس و ناپاک نہیں ہوگا، صرف کتے کی رال لگے تو اس سے وہ نجیس و ناپاک ہوگا. اسی طرح کتا اگر کیچڑ میں بیٹھ گیا اور کیچڑ میں گرمی کی وجہ سے وہ ٹھنڈک کے لیے کیچڑ میں بیٹھ گیا، اب وہ اٹھ کر آیا اور ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے ہمارے بدن کو ٹچ کرتے ہوئے چلا گیا، اس کے بدن پر جو کیچڑ لگا تھا وہ ہمارے بدن پر لگ گیا، تب بھی احتیاط یہی ہے کہ آپ اپنے پینٹ کو یا کپڑے کو، شلوار کو، لنگی کو، جتنی جگہ پر کیچڑ لگا ہے کتے کے بدن کا اتنے حصے کو، کپڑے کو نل کے نیچے رکھ کر کے دھو لیجئے. انشاءاللہ آپ پاک ہیں. اس طرح آپ کو ناپاکی اور غسل کی حاجت نہیں رہے گی، آپ پاک رہیں گے، اور بحمد تعالی اس طریقے سے انشاءاللہ آپ وضو کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر مجھے اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کے قوانین سے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.